حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دائیں ہاتھ سے دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور اسی طرح سے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی فرمایا کہ تم جب کسی کی مالی معاونت کرو اور یہ معاونت کرتے ہوئے جب تم کسی کو کچھ دو تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو کہ نہ صرف اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اس سے بلکہ تم میں تکبر بھی پیدا ہوگا کسی بھی مد میں کہ یہ میں تمہیں عیدی دے رہا ہوں، لو میاں آج تم عید کی شاپنگ میری طرف سے کرو. کچھ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کا ہی کہہ کر دیں، کہ صرف رشتہ داروں کو ہی نہیں بلکہ اگر آپ غریبوں کی بھی مالی معاونت کریں تو اس طرح سے کیجئے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہی احکامات ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے ساتھ نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھنا درخت ہے، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک بچہ رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو پیار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، میرے والدین فوت ہو چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اس بچے کو ساتھ لے کے اور اپنے نواسوں کے کپڑے، نئے کپڑے اسے پہناتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ نماز عید پہ لے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت ہے جو میں نے اس واقعے میں مختصراً بیان کی. تو غور کیجئے کہ صلہ رحمی اور ہمارے قریبی رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، کہ بہتر ہے، افضل ہے کہ ہم اپنے قریب، اپنے عزیز و اقارب انہی کی مالی معاونت کر دیں. صرف اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جہاں میں نے یہ کہا کہ قریبی رشتہ داروں میں آپ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی مالی معاونت کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ اولاد تو پہلے ہی آپ کی کفالت میں ہے، والدین تو سٹرگل اور جد و جہد اور ساری اپنی جو ایک مشقت ہے، اپنی محنت مزدوری کرتے ہی اولاد کے لیے ہیں. اور رہا سوال والدین کا، تو ان کا حق تو پہلے ہے، وہ تو حقدار ہیں، پھر ہم انہیں کیسے مستحق کہہ سکتے ہیں؟ والدین کے جہاں تک حق ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جب میرے گھر آتے ہیں تو میرے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، میں اس بات سے بہت تنگ ہوں، بہت عاجز آ گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا، اس نوجوان کو سمجھایا، اس نوجوان کا ہاتھ اس کے والد کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا انت و مالک لی ابیک، کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ والدین کا حق پہلے ہے. جب ہم والدین سے ہیں تو ہماری ہر چیز پر ان کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے روزے کو فرض تو قرار دیا، علاوہ ازیں صدقۃ الفطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک کرنے کا ذریعہ بھی قرار دیا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس لیے فرض قرار دیا کہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں کی پاکی کا باعث ہو. یہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان مسلمانوں پر بھی واجب ہے جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہو، بھلے روزہ ترک کرنے کی وجہ شرعی عذر ہو یا بلا عذر روزہ چھوڑا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقۃ الفطر کھجور یا جو کا ایک حصہ
فرض کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا افضل وقت عید کی صبح صادق کے بعد، یعنی عید کے دن صبح صادق کے بعد اور نماز عید سے پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر ادا کر لیا جائے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ یہ واجبات بھی ہیں اور اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ صدقۃ الفطر روزے کی کمی کوتاہی سے پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکا یا کسی وجہ سے اس کی عید کی نماز فاسد ہو جائے تو شرعاً اس کی قضا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر عید کا موقع، عید کی نماز جمعے کے دن آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کو دگنی خوشی قرار دیا، بلکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا کہ ایک خوشی کا دن ہے، ایک مسرت کا دن ہے۔ اور جس شخص نے دونوں نمازیں یعنی کہ نماز عید اور نماز جمعہ پر وقت ادا کر دیں تو گویا اس نے دگنا ثواب حاصل کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور عید الفطر ایک دن میں جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا آج ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں، تو آج دگنی خوشی کا دن ہے۔ اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی فطرانہ کتنا ادا کیا جائے؟ تو یہ فطرانہ جو ہے اس کی ڈیفرنٹ کیلکولیشنس ہیں۔ گیہوں کے مطابق اس کی الگ کیلکولیشن ہے کہ گیہوں کے مطابق، گندم کے مطابق، کشمش کے مطابق، کھجور کے مطابق آپ نے کتنا ادا کرنا ہے۔ تو اس کی کیلکولیشن اس طرح سے سامنے آئے گی کہ گندم، گیہوں، کشمش اور کھجور جو اس کی مقررہ قیمت ہے اس وقت کے حساب سے کہ جس وقت آپ ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ ادا کریں گے۔ جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں لیکن ان پر فطرانہ تو واجب ہے، وہ گندم کے حساب سے ادا کر دیں، کیونکہ کم سے کم جو ریشو ہے گندم کے حساب سے، اور یہ سب پہ واجب ہے، ایون گھر کے بچوں پہ بھی واجب ہے، اور اسے بچے نہیں بلکہ ان کے جو کفالت کر رہے ہیں ان کے والدین وہ ادا کریں گے۔ عزیزان گرامی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ، صدقات، صدقۃ الفطر بروقت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی عید کے موقع پر حقوق العباد کی ادائیگی اور فقراء اور مساکین کی مالی معاونت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔